بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ شاہد ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بھی جملہ نکلا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور ان کے بعد آنے والے تابعین نے حد درجہ ادب اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ وہ احترام کیوں نہ کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم علیہ السلام جو بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہ وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے جو جملہ نکل رہا ہے وہ یا تو قرآن ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں چیزوں پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارک پر عمل پیرا ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام سے جب حدیث لیتے تھے تو حد درجہ احترام اور ادب کے ساتھ لیتے تھے۔ اگر الفاظ میں اونچ نیچ ہو جاتی تو درمیان میں بیچ میں او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کا لفظ استعمال فرماتے، جملہ استعمال فرماتے کہ یا یہی الفاظ تھے یا وہ الفاظ جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ اور احترام کا عالم یہ تھا کہ محدثین نے، بزرگان دین نے، صوفیاء نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں مگر رسول کریم کی حدیث کے ادب اور احترام کو کسی طرح کم نہیں ہونے دیا۔ حضرت امام مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسول کریم کی حدیث مبارک کا اس قدر احترام فرماتے تھے کہ جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے، کوئی سائل آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو خادمہ یا آپ کا کوئی غلام، کوئی درویش آپ کو بتاتا کہ فلاں صاحب سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ اس سے ارشاد فرماتے کہ جا کے پوچھئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں تو پوچھنے نہیں آئے؟ اگر وہ سائل یہ کہتا کہ ہاں میں نے حدیث کے متعلق استفسار کرنا ہے تو آپ پہلے غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر باہر تشریف لے آتے۔ یہ اس درجے کا حدیث پاک کا احترام فرماتے۔ اگر وہ سائل دنیاوی کسی معاملے میں رہنمائی لینا چاہتا تو آپ جیسے بیٹھے ہوتے تھے ویسے اٹھ کے آ جاتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر دیکھا جائے، جنہوں نے بخاری شریف سمیت متعدد کتب احادیث رقم کی ہیں، ان کی زندگی کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی کسی حدیث مبارکہ کو لینے جاتے تھے تو آپ غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، نئے کپڑے پہنتے اور ایک الگ طور پر سواری رکھی ہوئی تھی اس پہ سوار ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو لکھا کرتے تھے۔ یہی وہ مقام تھا کہ ان صوفیاء کرام، ان محدثین اور ان تابعین، ان بزرگوں نے یا جو اسلاف ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے اس درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا احترام کیا کہ جس کی بدولت رب کریم نے انہیں دنیا بلکہ رہتی دنیا تک اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا۔ آئیے آج کے دور میں ہم بھی رسول کریم علیہ السلام کے فرامین مبارکہ، احادیث مبارکہ کا احترام کریں، قرآن کریم کی آیات کا احترام کریں، قرآن کریم کی تعظیم بجا لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔